ہمایوں بین صاحب، جب سربراہی مذاکرات کو لیڈ کرنے کے لیے آپ لوگوں نے دے دی محمود اچکزئی صاحب کو، تو یہ کلیئرٹی کیوں نہیں دی گئی کہ انہوں نے بات کرنی کس سے ہے؟ انہوں نے بات سیاسی جماعتوں سے کرنی ہے یا اسٹیبلشمنٹ سے کرنی ہے؟ رؤوف حسن صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ اپنی مرضی سے بات کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر لیں، تو بات کرنی کس سے ہے؟ سیاسی جماعتوں سے بات کرنی ہے اچکزئی صاحب نے یا اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایکسکیوز می. اچھا دیکھیں، ان ساری چیزوں میں ایک چیز کو پہلے دماغ میں رکھیں کہ جو مینڈیٹ چوری ہوا ہے وہ تحریک انصاف کا مینلی چوری ہوا ہے، اور چوری کرنے والے 3 پولیٹیکل پارٹیز ہیں. خیر پولیٹیکل پارٹیز تو نہیں ہیں، لیکن چلے کہہ دیتے ہیں ایک پیپلز پارٹی ہے، ایک پی ایم ایل این ہے اور ایک ایم کیو ایم ہے. اب میرے ان کے خلاف باعث ہے، ایز اے پولیٹیکل لیڈر میرے ان کے خلاف باعث ہے، لیکن حالات پاکستان کے اور باقی لوگوں کے لحاظ سے مجھے کہا جاتا ہے کہ آپ ان سے بات کرو، اور میں ان سے بات اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ یہ چور ہیں، انہوں نے میرے گھر میں چوری کی ہے. تو اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے جو ہمارے پٹھانوں میں اکثر ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے جرگا ہوتا ہے. وہ یہ ہوتا ہے کہ میں خود بات نہیں کرتا ہوں، لیکن ایک جرگا جا کے بحیثیت ایز اے جرگا بات کرتا ہے اور چیزیں کرتا ہے، لیکن اس نے میرے انٹرسٹ کو بچانا ہوتا ہے. میرے انٹرسٹ کو پامال نہیں کر سکتے، میرے انٹرسٹ کو بچانا ہوتا ہے، لیکن ایٹ دا سیم وے درمیان میں کوئی راستہ ڈھونڈنا ہوتا ہے کہ جس سے یہ اوور آل سچویشن ڈیفیوز ہو جائے. اب جیسے آپ نے جو چیزیں سنائی ہیں اس میں جو مجھے سمجھ آتی ہے، چونکہ میں ان چیزوں کا ڈائریکٹ حصہ نہیں ہوں تو ہو سکتا ہے میری بعض باتیں شاید پرفیکٹ نہ ہو، لیکن میں جو سمجھ سکا ہوں میں وہ بتاتا ہوں. وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایز اے پولیٹیکل پارٹی از ناٹ ریڈی ٹو ٹاک ٹو دیم ایز این انڈیویجول پولیٹیکل پارٹی. اچھا، لیکن پاکستان تحریک انصاف ایز اے پارٹ آف دی الائنس، اس میں اختیار دیا گیا ہے کہ آپ پولیٹیکل پارٹیز، پہلے تو الائنس میں یہ یاد رکھیں، پہلے تو الائنس میں یہ بھی نہیں تھا کہ ان 3 کے ساتھ الائنس کرنا ہے، پہلے تو ان 3 کے ساتھ بات بھی نہیں کرنی تھی. تو ابھی یہ ایک لچک دکھائی ہے کہ عمران خان نے، کہ جو مجھے سمجھ آئی ہے کہ انہوں نے اپنی پرسنل بائس کو تھوڑا سا اس ملک کے لیے سائڈ پہ رکھا ہے، اور ایک الائنس کے تھرو اگر کوئی بات ہو جاتی ہے جس سے نہیں، بات یہ نہیں ہے کہ بات ہو جاتی ہے، اگر وہ اپنے تئیں بھی بات کرتے ہیں، جیسے کہ رؤوف حسن صاحب نے بھی کہا، اگر اچکزئی صاحب اپنی مرضی سے پرسنل کیپیسٹی میں بھی بات کرتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے اور مسلم لیگ نون سے، تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ خان صاحب وہ چیز مان جائیں گے؟ جب خان صاحب نے ان کو اپنی طرف سے مینڈیٹ ہی نہیں دیا ہے تو کن بیسس پر وہ خود سے بات کر سکتے ہیں؟ پھر آپ لوگ مان جائیں گے ان کی بات؟ آپ دیکھیں اس طرح یہ کہ وہاں پہ یہ 3-4 لوگ جو پاکستان تحریک انصاف کے وہ جاتے ہیں. آپ اگر مجھ سے میری رائے پوچھے نا، اور میں پیچھے ہسٹری دیکھوں اور ان میں سے 2 چیزیں دیکھوں، ایک 2008 میں جو پاکستان تحریک انصاف اور پی ایم ایل این کے درمیان میں ایک انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی، جماعت اسلامی کے اندر ایک انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی کہ ہم مشرف کے انڈر الیکشنز نہیں کریں گے، اس میں حصہ نہیں لیں گے. تو اس میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان مسلم لیگ نون اپنے وعدے سے خلافی کر کے بیچ میں سے بھاگی. ٹھیک ہے. اچھا، پھر ریسنٹلی چلے جاتے ہیں، سال پہلے کی بات ہے، یہی پی ایم ایل این، یہی پیپلز پارٹی والے، یہی سارے کہتے تھے کہ پنجاب اور کے پی سے استعفے دے دو تو ہم آج الیکشنز کروا لیتے ہیں. تو جب ہم لوگوں نے استعفے دے دیے، ناٹ بیکاز آف دیم، ہم نے وہ ویسے ہی کرنا تھا، لیکن بیکاز ہم نے دے دیے، تو اس وقت اگر ان کا ورڈ آف آنر ہوتا تو یہ ضرور دے دیتے. لیکن جب جن لوگوں کا ورڈ آف آنر نہیں ہے، میں سوال اٹھاتا ہوں کہ میں کیوں ان لوگوں سے بات کروں. اگر آپ اچکزئی صاحب کو سربراہی کیوں دی ہے پارٹی نے؟ ان کو سربراہی اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کی اجازت ہے ان کو، کیا وہ کریں گے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں یہ اگر میں ایک کسی شخص کو ناپسند کرتا ہوں، میں اس سے بات نہیں کرنا چاہتا اور کسی مجبوری کے تحت بات کرنی پڑ رہی ہے، تو یہ عقل مندی ہے کہ میں ڈائریکٹ بات نہ کروں. یہ بہت بڑی عقل مندی ہے.
تو اگر لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ آپ لوگ تو سمجھتے ہیں کہ معاملات کا جو حل ہے، مسائل کا جو حل ہے، وہ ان سے بات چیت میں تو نکلنا ہی نہیں ہے. خان صاحب تو آج بھی اپنی بات پہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بات کرنے کا فائدہ تو ان لوگوں سے ہے جن کے پاس اختیار ہے، طاقت ہے. دیکھیں اس طرح ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں پاکستان کا جو پرابلم ہے نا، اگر آپ مجھ سے پوچھیں اس میں پولیٹیشنز ڈیفینیٹلی بیچ میں شامل ہیں، لیکن اس میں جوڈیشری اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے نا، یہ ہائیسٹ اینڈ لوسٹ کامن فیکٹر ہے. کیونکہ کبھی اگر ہم کہہ رہے ہیں ایک پولیٹیکل پارٹی کبھی دوسری پولیٹیکل پارٹی کبھی، اور خاص طور پہ اگر آپ میاں نواز شریف صاحب کو دیکھیں، انہوں نے کوئی 9 دفعہ مختلف حکومتوں کی خلاف پروکسی بنے ہیں اور پھر ڈیل کر کے پھر آتے گئے ہیں. تو میاں نواز شریف کا تو یہ وتیرہ رہا ہے کہ یہ پچھلے 40 سال میں 9 دفعہ انہوں نے لوگوں کی حکومتیں گروائی ہیں اور پھر اپنی ڈیل کر کے اپنی. تو مسئلہ یہ ہے کہ آج آپ کی بھی امیدیں ادھر ہی لگی ہوئی ہیں، جن سے وہ ڈیل کرتے رہے ہیں، امیدیں آج بھی آپ کی بھی ادھر ہی ہیں. پرابلم دیکھیں اس طرح ہے کہ the fact is، جسے ہم کہیں ایک چیز ہوتی ہے آئیڈیولوجیکل پالیٹکس، ایک ہوتی ہے ریئل پالیٹکس. ریئل پالیٹکس کا جو ریئل پرابلم پاکستان میں ہے، وہ ہماری جوڈیشری اور اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے، وہ اپنی جگہ پر بجا ہے. جوڈیشری نے بہت سارے غلط چیزوں کو انڈورس کر کے پاکستان میں جس لحاظ سے نظر ضرورت کی جو ججمنٹ تھی، یا جس لحاظ سے ضیاء الحق کو انہوں نے اسٹیبلش کیا تھا یا مشرف کو کیا تھا، یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ جوڈیشری کے غلط رول تھے. دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ نے بھی رول اپنے اسی طریقے سے. آخری سوال کا جواب دے دیں. عید کے بعد امید ہے کہ مولانا آپ کے ساتھ مل کر کو بات بن جائے گی کہ وہ مولانا صاحب آپ لوگوں کے الائنس کے ساتھ مل کر احتجاجی تحریک چلائیں؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں، اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا، تو یہ مولانا صاحب کے لیے ایک کراس روڈز ہے، ان کی پولیٹکس کے لیے ایک بہت بڑا کراس روڈز ہے. وہ اس طرح ہے کہ مولانا صاحب کی ایک اچھی اسٹرینتھ ہے، ان کی ڈیفینیٹ اسٹرینتھ ہے، لیکن ان کی اسٹرینتھ پورے پاکستان میں اتنی نہیں ہوتی جتنی بعض چھوٹے جگہوں میں ہوتی ہے. پی ٹی آئی کی بھی ایک بہت بڑی اسٹرینتھ ہے. اگر مولانا صاحب اسٹریٹ پاور ہے نا ان کے پاس، اسٹریٹ پاور دیکھیں پی ٹی آئی کی بھی ہے اور ان کی بھی ہے، ٹھیک ہے، لیکن پی ٹی آئی کی پورے پاکستان میں، دیٹ از وائی پورے پاکستان میں ان کی جو ریپرزنٹیشن ہے ہر جگہ پہ ہے. مولانا صاحب کی خاص پاکٹس میں ہر جگہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. اگر مولانا صاحب تھوڑا سا یہاں پہ دانشوری سے کام لیتے ہوئے اس ویو کے اوپر رائڈ کر گئے، وہ ہوتا ہے نا جو سرفنگ کرنے والے ہوتے ہیں، وہ ویو کا انتظار کرتے ہیں، جب ویو آتی ہے نا اس کو سرف کرتے ہیں. تو اگر انہوں نے اس ویو کے اوپر سرف کر لیا تو ان کا قد بہت بڑا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، سرف کرتے. تو اگر انہوں نے اس ویو کے اوپر سرف کر لیا تو ان کا قد بہت بڑا ہو جائے گا. ٹھیک ہے.